السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو جی بی، میں ہوں شفال لون۔ ناظرین، آج کی ایک اہم ڈیولپمنٹ، اہم پیش رفت گلگت بلتستان کی سرزمین میں ہوئی۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کی سرزمین خطہ بیانی ہے، جس کے اندر ایک بڑا ایشو ہے جو مذہبی ایشو ہے، جہاں کے لوگ ایک وقت میں مذہبی ایک جنگجو بن جاتے ہیں، پھر یکدم جب قومی مسائل اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایک دم ایک قوم بھی بن جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا خوش آئند ایک لمحہ گلگت بلتستان کی عوام کے لیے ہوتا ہے کہ سب کچھ بلا کر ایک پلیٹ فارم میں جمع ہوتے ہیں۔ تو اس پر ہم فخر سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں، جو ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے گلگت بلتستان کے اندر، آئینی غیر آئینی جو ہمارا حصہ ہے، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پاکستان کے آئینی شہری ہیں نہیں ہیں، جس کے تحت ہم نہ قومی اسمبلی میں جا سکتے ہیں، نہ ہماری آواز پارلیمنٹ میں، نہ سینٹ میں ہو سکتی ہے، نہ ہم ایسے بڑے کہ سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں، نہ ہم کسی قومی معیار پر ہم قومی کوئی بڑا اپنا حصہ نہیں لے سکتے۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے اس سال میں گرمیوں کا جو سیزن تھا، وہاں پر ایک بڑا طوفان، ایک مذہبی طوفان اٹھا تھا، جس کے تحت جگہ جگہ پر شہروں پر، سٹیز پر، ہر جگہ گلیوں گلیوں پر یہی المیہ تھا کہ مذہبی ایشو جو ہے وہ اٹھا تھا کہ بلتستان کی سرزمین سے جو ہمارے اہل تشیع برادران ہیں، اہل تشیع جو مذہب ہے، ان کے ایک بڑے عالم، ایک جدید علماء سے ایک عالم، جنہوں نے اپنی ایک بیان کے ذریعے ایک بیان جو ہمارے سنی برادری ہے، سنی مذہب ہے، اہل سنت کے مذہب کے جو عقائد تھے، ان کے خلاف ان کا ایک بیان آیا کہ جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہوئے۔ کئی دنوں تک روڈ بند رہے، بڑے جو گیدرنگ ہیں وہاں پر پابندیاں عائد ہوئی، لوگوں نے ایک دوسرے کو دھمکیاں دی، اور جگہ جگہ پر یہی المیہ تھا کہ لوگوں کو یہی الجھن تھی کہ گلگت بلتستان کے جو حالات ہیں دوبارہ اپنے اسی پرانے حالات پر، جہاں خون ریزی کی طرف جا رہے ہیں، کہ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بڑے بڑے جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں، جو ہمارے قومی لوگ ہیں، اور ہمارے کاروباری حضرات بھی، جنہوں نے دن رات محنت کر کے حکومت نے اس جو الجھن ہے، اس الجھن سے نکالا۔ بہرکیف یہ حالات تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ چلتے رہے۔ جو باقر الحسینی صاحب کی طرف سے جو سنیوں کے جو مقدسات تھے، ان کے اوپر ایک بیان آیا تھا، جس کی وجہ سے حالات خراب ہونے کی وجہ سے ابھی تک حالات تقریباً اسی الجھن میں پڑے ہوئے تھے کہ جہاں پر روڈ کی بندش ہونا، ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا، یہ سلسلے جاری تھے۔ لیکن آج کا جو بیان آیا باقر الحسینی صاحب کی طرف سے، انہوں نے اپنے بیان میں انہوں نے اس چیز سے معذرت کر لی کہ انہوں نے ایک چیز کا جو آیت اللہ ہیں، جو اہل شیعت کے پیشوا ہیں، ان کا ایک حوالہ دیا، ان کا ایک بیان کا، کہ انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ سنی جو بھائی ہیں، ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے دل و جان ہماری جان سے زیادہ پیاری ہے، دل عزیز ہے، ہمارے جان نہیں، ہمارے دل بھی ہیں، ہمارے جان بھی ہیں، سنی ہمارے بھائی ہیں، جس کا حوالہ، اس کا ریفرنس دیتے ہوئے انہوں نے معذرت کر لی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نہ جی محفل تھی، نہ جی جو پروگرام تھا ہمارا، جہاں پر ہماری آپس کی بات تھی، جہاں پر یہ بات میرے منہ سے نکل گئی ہے، جس پر میں پورے سنی جو مذہب کے لوگ ہیں ان سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہوئی، گلگت بلتستان کے حالات پر حالات سنگین ہوئے۔ تو اس سلسلے میں ایک پیش رفت ہوئی کہ انہوں نے معذرت کر لی ہے کہ جو ہمارے سنی برادران ہیں، کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آئندہ کے لیے کہ اس چیز کا خیال رکھیں گے، اور جو ہیں ہم خاص طور پر گلگت بلتستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان چیز کا خیال رکھیں کہ مذہبی جو بھی ایشوز ہیں کہ ان کو ختم کیے جائیں۔ کہ ناظرین، جو معذرت جو ہوتی ہے، معافی جو ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور بڑی ہستی نے
پہلے اس چیز کا بیان آیا تھا، پھر انہوں نے اپنی طرف سے معذرت کی کہ اس طرح کے بیان میری نجی محفل میں اپنی غلطی سے یہ ہو چکا تھا۔ تو ناظرین، گلگت بلتستان کے اندر یہ جو مذہبی ایشوز ہیں بار بار اٹھتے ہیں، پھر اللہ کا کرم ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلے بھی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اب بھی ہونے کا خدشہ تھا کہ باقر الحسینی صاحب نے اپنے بیان میں معذرت کر لی کہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے اور میں اس چیز سے معذرت خواہ ہوں۔ تو ناظرین، اب گلگت بلتستان میں دیکھا جائے تو اس قوم کو دوبارہ متحد ہونے کا ایک وقت یہ بھی آ چکا ہے کہ موجودہ جو سبسڈیز گندم کی جو ہے، جہاں پر سبسڈائز گندم تھی اس کی بندش ہو چکی ہے وفاق کی طرف سے، صوبائی حکومت کی طرف سے، صوبائی کابینہ کی طرف سے ایک میٹنگ کے تحت اس کو سبسڈائز جو گندم تھی اس میں سبسڈی ختم کی گئی ہے۔ تو اب ہمارے جو قومی لوگ ہیں، ہمارے جو گلگت بلتستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جو گلگت بلتستان ایکشن کمیٹی جو 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی، وہ بھی اب سر ملا چکی ہے۔ البتہ اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کے وکلاء نے بھی اس چیز پر پورا اپنا اعتماد ظاہر کیا کہ ہم آنے والے وقت میں گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اور حکومت کے خلاف جو ہمارے جو عوام ہے اس کے دھرنے ہونے ہیں۔ گلگت بلتستان کے چپے چپے میں، کونے کونے میں ہر شخص اس کو الجھن میں پڑا ہوا ہے کہ ہم اس سے مہنگے داموں میں کیا کہتے ہیں گندم نہیں خرید سکتے۔ اس کے علاوہ بھی چند ایک بیانات آتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بیانات آئے ہیں کہ پاکستان ہمیں صرف گندم میں سبسڈی دے رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی سبسڈی یا کوئی فائدہ ہمیں نہیں مل رہا۔ ان میں کچھ لوگوں کی طرف سے دو ٹوک یہی موقف آ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ یا تو ہمیں آئینی حقوق دے دیے جائیں، یا تو ہمیں ہر چیز میں جو پہلے تھی ہر چیز میں ہمیں سبسڈی دی جائیں، نہیں تو بہت ہر قسم کے بیانات آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو گلگت بلتستان کے شہر کے اندر، چپے چپے کے اندر اس چیز کے دھرنے ہونے، تو اس کے متعلق کیا نتائج نکلتے ہیں، کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ جہاں تک میرا نظریہ ہے اور میری پریڈکشن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ سبسڈی ختم ہو جائے گی، اور جو سبسڈائز جو گندم کی سبسڈی ختم کی گئی تھی اس سبسڈی کو دوبارہ بحال کر لیں گے کہ سبسڈی مزید بھی توقع کرتے ہیں وہ عوام کے اوپر ہے کہ لوگوں کے اوپر ہے کہ کس طرح اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں۔ تو تب تک اپنے میزبان شفاعت لون کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔